اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس تم یقین رکھو وہی تمہاری سسکیوں اور آہوں کو سننے والا ہے اور تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک نہ کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہ تمہیں اس لیے تیار کر رہا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والے ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہارے ہر چاہت پورا کرنے پر قادر ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہارے بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے واقف ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے، تمہیں راستے بدل کر تمہارے ہی پسند تک لے جا رہا ہے۔ تمہیں جو کسی بھی حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ بھی ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ ہی جائے گی، امید کوئی نہیں رہی، پر یاد رکھے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ کچھ تو اللہ کی رضا بھی ہوں گی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے اس سے ناراض ہے۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہ آئے تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ بے شک تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دعاؤں کے جواب فوراً نہ ملے تو پریشان نہ ہوا کرو، اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزما کر ہی اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ انشاءاللہ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعا ہی تم تک وہ سب لے آئی ہے جو تمہارے نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ قرآن گواہ ہے موضوع کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ درود پاک پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ وہ عبادت ہے جو رب صرف انہی کو عطا فرماتا ہے جن کو وہ اپنے محبوب بندوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امید کے وسوسے سے تمہیں تباہ کر دے گا، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ میں تم سے بیزار ہوں۔
وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنے ہی قریب ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔